کچھ متشدد قسم کے مذہبی اسکالر اپنی عوام کو اکسا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، ان کی عوام ان کی تقریریں سن کے ہائپر ہو رہی ہے، اور وہ مجبور کر رہے ہیں کہ بھئی مفتی طارق مسعود صاف لفظوں میں معافی مانگے، اور صاف لفظوں سے ان کی مراد یہ ہے کہ یہ مانیں کہ میں نے گستاخی کی ہے اور میں گستاخی سے رجوع کرتا ہوں۔ تو خوب سمجھ لیں، کسی شخص پہ بدکاری اور زنا کا الزام لگ جائے، یہ الزام اتنا سنگین نہیں ہے جتنا یہ الزام سنگین ہے کہ میری طرف یہ نسبت کی جائے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا قرآن کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ زیادہ بڑا الزام ہے۔ زانی، زنا کرنے والا کافر نہیں ہو جاتا، لیکن گستاخی ایک ایسا جرم ہے کہ اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ میں جب 18 سال کی عمر میں مدرسے میں داخلے کے لیے آیا ہوں تو اپنے آپ کو میں نے وقف کیا دین کی خدمت کے لیے، اور پھر پیچھے ہم نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ تو کیا ایسا شخص یہ مان لے گا کہ میں گستاخ ہوں یا میں نے گستاخی کی ہے؟ ایک عام ادنا سا مسلمان اس لفظ سے نفرت کرتا ہے، وہ کبھی گستاخی کی نسبت برداشت نہیں کرے گا۔ تو یہ ہلکا جرم نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ جب جرم کی نوعیت سنگین ہوتی ہے تو اس کے لیے ثبوت کے لیے بھی سنگین قسم کے شواہد چاہیے ہوتے ہیں۔ لہذا میں یہ نہیں تسلیم کرتا کہ میں نے گستاخی کی ہے۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس پہ میں معذرت کر چکا ہوں۔ اور آخر میں جو متشدد قسم کے مذہبی اسکالر اتنی وضاحتوں کے بعد بھی اپنی عوام کو اکسا رہے ہیں کہ قتل ناموس رسالت اور گستاخی، جو نبی کا گستاخ ہے اس کو قتل کر دیا جائے، تو میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ سادہ لوح عوام جو واقعی نبی سے محبت کرتی ہے لیکن اپنے کچھ متشدد مذہبی اسکالر کی باتوں میں آ کے ہائپر ہو رہی ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ان مذہبی لیڈروں سے کہیے کہ حضرت یہ قتل کا کام پھر آپ بنفس نفیس کریں، کیونکہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو پولیس کیس بنتا ہے، اس کو بھی پھانسی ہوتی ہے، وہ بھی جیل کی کوٹریوں میں جاتا ہے۔ تو حضرت جنت میں جانے کا شوق صرف آپ ہمیں کیوں دلا رہے ہیں؟ آپ خود یہ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ خود جائیں، مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ قتل کرنے کی کوشش کریں اور جنت کمانے کی آپ کوشش کریں۔ تو ایسا نہ ہو آپ اپنے مذہبی متشدد قسم کی لوگوں کی باتوں میں آ کے کوئی ایسا اقدام کر لیں۔ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ قبر میں گزرے گی، جو زمین پہ گزرنی ہے وہ زمین پہ گزرے گی، لیکن ایسا نہ ہو کہ کچھ مذہبی متشدد قسم کے اسکالر آپ سے وہ کام کروائیں جس پہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنا چہرہ پھیر لیں، اور آپ شو تو یہ کر رہے ہو میں نے نبی کے نام پہ یہ کام کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت پسندی سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ اور آخر میں ایک بات میں سیکولر اور لبرل لوگوں کے لیے بھی کروں گا جو میرے بارے میں یہ الزام لگا رہے ہیں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مولوی پہلے ہی لوگوں کو تشدد سکھاتے تھے اور خود اب اس جال میں پھنس گئے ہیں۔ آپ میرے پرانے کلپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیالکوٹ والے کیس میں، جنید جمشید والے کیس میں، آسیہ بی بی والے کیس میں، اور جتنے اس قسم کے کیس ہوئے ہیں، اس وقت ہم جو بات کر رہے تھے وہی بات میں ابھی بھی کر رہا ہوں۔ ہمارا بیان بدلا نہیں ہے۔ ہاں کوئی بہت پرانا بیان جس میں کوئی شدت کا کوئی عنصر تھا تو وہ فوراً ہی میں نے رجوع بھی ریکارڈ کرا لیا۔ تو میرے جتنے بیان آپ کو 8-10 سال پرانے تک ملیں گے، اس میں یہی دعویٰ ہے کہ گستاخی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ گستاخی کو ثابت کرنے کے لیے شواہد اور دلائل بہت مضبوط ہونے چاہیے، اور یہ کام کورٹ کا ہے، عوام کا کام نہیں ہے۔ تو قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کی جائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔